دوسرے پارے کے اندر طلاق کا لاسٹ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمام حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہے طلاق۔ غیر مسلم اس بات کا بہت اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں طلاق ہوتی ہے، ہندی میں تو کوئی طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے، دیکھا ہوگا ڈیبیٹ وغیرہ میں۔ اسلام نے جب طلاق کا حکم اتارا تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ ہے کہ جو عورتوں کے اوپر جو ایک ٹارچر تھا، جو ان کو ایک پریشانی تھی کہ جس کے ساتھ بندھ گئی، اب وہ چاہے وہ جاہل ہو، ناکارہ ہو، بدتمیز ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، لیکن وہ ان سے بنی رہیں گی۔ کیوں؟ جنم جنم کا ساتھ چلے گا۔ اسلام نے جب طلاق کا حکم دیا تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ عورتوں کو ان کی پریشانیوں سے نکالا جائے کہ اگر ایسے انسان کے ساتھ شادی ہو جاتی یا آدمی کی ایسی عورت سے شادی ہو جاتی ہے جس سے اس کی بنتی نہیں ہے، تو اس کے پاس ایک آپشن رہے اس سے الگ ہونے کا، کیونکہ یہ زندگی سکون کا نام ہے، یہ ٹینشن کا نام نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ شادی ہوئی، آپ رہے ساتھ میں، رہنے کے بعد اگر کوشش کرنی چاہیے لیکن نہیں اگر ہو پا رہا ہے نبھا، تو پھر طلاق کا اسی لیے حکم ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے، جو ایک پروڈکٹیو لائف ہونا چاہیے، جو ایک زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اگر وہی فوت ہو جائے گا، روزانہ لڑائی، روزانہ ٹینشن، تو اس سے بچانے کے لیے اسلام نے یہ کہا کہ جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے، آپ کے پاس طلاق کا آپشن ہے، تاکہ وہ الگ جگہ جا سکتی ہیں، آپ الگ جگہ جا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ طلاق دینی کس طریقے سے۔ ایک بزرگ تھے، بلکہ ہمارے استاد محترم تھے ندوے کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ ہر نکاح کی مجلس میں طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں، ہر نکاح کی مجلس میں طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں، تاکہ انسان کو پتا رہے کہ ہم جس چیز کو لے رہے ہیں اگر اس سے نکلنا ہے تو نارمل اگر ہم کہیں بیان کیے جائے تو مولانا صاحب بتاؤ اچھی خوشی کے موقع میں طلاق کی باتیں بیان کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں، لیکن بعد میں ہمیں چیز معلوم رہے۔ جیسے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر کہ مودی جی آئے اور انہوں نے جو ہے وہ 3 طلاق بین کر دی اور یہ کر دیا، وہ تمام چیزیں، بھائی 3 طلاق بین تو بہت پہلے سے، 3 طلاق تو ایک ساتھ دینی ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں حکم۔ طلاق کا جو پورا پروسیس ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اگر نہیں بن رہی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دونوں شوہر بیوی بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ کہیں کہ یار غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، ہم لوگوں میں لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہے، تو خود سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا طلاق کا مرحلہ یہ ہے کہ خود کوشش کریں۔ اب خود سے نہیں ہو پا رہا ہے، پھر شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، کہ تم بیوی کو سمجھاؤ اور اگر نہ سمجھے تو بستر الگ کر دو اور تنبیہ کے لیے اس کو ڈانٹ دو۔ پھر آگے اللہ نے پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر بال کی کھال مت نکالو، اب پیچھے مت پڑو، اب معاملہ ختم کر دو۔ لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اب دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا کہ وَإِنْ کہ دونوں فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ لڑکی اور لڑکے کے گھر والے آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، یہ نہیں بس خالی آئے تڑ تڑ تڑ، یہ نہیں۔ اب دوسرا کیا ہے کہ آپ جو ہے دونوں کی فیملی والے بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں کہ کس طریقے سے یہ شادی دام دے سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی آپشن نہیں نکل رہا، تیسرا آپشن ہے کہ ان کے دوستوں سے بات کی جائے، کیونکہ دوست جو بات سمجھا سکتے ہیں وہ فیملی نہیں سمجھا سکتی ہے۔ لڑکی کے دوست سے بات کی جائے، لڑکی کی فرینڈ سے بات کی جائے، تاکہ وہ چیزیں کلیئر ہو سکیں۔ ابھی بھی معاملہ نہیں بن رہا تو اب اسلام کا حکم ہے کہ آپ ایک پہلی طلاق دیں گے جو کہ پاکی کی حالت میں ہوگی، جس میں پیریڈس وغیرہ نہیں ہوں گے، اس میں آپ طلاق دیں گے، اور ابھی پورا 1 مہینہ آپ کے پاس ہوگا اس طلاق سے رجوع کرنے کا۔ اگر آپ بات کو ختم کر لیتے ہیں تو آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ اب اگر نبھا نہیں ہو پاتا ہے، اب دوسرا مہینہ آئے گا، دوسری پاکی آئے گی، پھر آپ دوسری طلاق دیں گے، ابھی بھی آپشن ہے آپ کے پاس۔ اب اگر جو 2 طلاقیں ہو گئی، اس کے بعد آپ کو یہ حکم ہے کہ اب آپ کو اثر نو نکاح کرنا پڑے گا اسی انسان سے۔ پھر اگر 2 طلاق کے بعد بھی دونوں کا بھوت نہیں اتر رہا ہے، یعنی ہمیں الگ ہی ہونا ہے، پھر تیسری طلاق کا حکم ہے تیسری پاکی کے اندر۔ ابھی دیکھیے 3 مہینے کا پورا ایک ٹائم ہے، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں عقل آ سکتی ہے۔ اب تیسرے مہینے میں جو تیسری طلاق دی جائے گی، اس کے بعد معاملہ ختم، کلوز، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک جو چیز سنتے ہوں گے آپ لوگ، حلالہ، ان کی قوم میں حلالہ ہوتا ہے، وہ ابا سے حلالہ تو بیٹے سے حلالہ، وہ سوشل میڈیا میں چلا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور خود مسلمان کو بھی پتا حلالہ ہے کیا۔ ابھی ایک انسان ہے جس نے طلاق دے دی تھی، لیکن بعد میں اب دونوں کو عقل آ رہی کہ بچوں کا کیا، بچوں کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کو کون دیکھے گا۔ اب عقل آئی، عقل آنے کے بعد اب یہ حکم دیا گیا کہ اب اگر دوبارہ سے نکاح میں رکھنا ہے تو اس کی ایک ہی شکل بچ سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس عورت کا کسی دوسرے سے نکاح ہو اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں بھی، اللہ معاف فرمائے، مسلمان ایک دم گھٹیا ہو گئے، یعنی معلومات کچھ ہے نہیں، معلوم چلا 3 طلاق دے دی تھی غصے میں آ کے، بھائی طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے۔ کون انسان ایسا ہے جو بیوی سے محبت کی باتیں کر رہا ہو، کہہ رہا ہو طلاق طلاق طلاق؟ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں،
کب ہوتا ہے کہ بہت تیز لڑائی ہو رہی ہے اور جب دیتا ہے طلاق نا، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے غصے میں، بھائی غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، ہنسی مذاق میں طلاق نہیں دی جاتی ہے۔ اب یہ ہے جو آج کل سنا بھی آپ نے کہ ان 3 طلاق ہوئی فلانے کے یہاں، ان نے جو ہے وہ 14 سال کے لڑکے سے نکاح کرا دیا، اور جیسی صبح ہوئی ان نے ان سے طلاق دلوا دی، ان سے نکاح کروا دیا۔ کھیل تھوڑی نہ ہے، باقاعدہ اگر یہ شرط رکھی گئی کہ تم اس نکاح کو ختم کرو گے، اگر یہ شرط بھی رکھی گئی تو بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی ایک ہی شکل بستی ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے اور پھر اب عورت عدت گزار لیتی ہے، اب جا کے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ شرط والی کوئی چیز نہیں ہے، اور جن لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان لوگوں سے حلالہ بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے کہ بھائی غلطی آدمی کی بھی ہے تو پس عورت کیوں رہی ہے؟ ہاں، بہت ساری عورتوں میں جو فیمنزم کا ایک وہ چلا ہوا ہے کہ بھئی غلطی آدمی کی، طلاق وہ دے رہا، پس ہم رہے۔ اس کی ایک بہت نارمل سی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا سا عجیب سا ہوگا۔ لڑکوں کے اندر ایک چیز بہت ہوتی ہے یار، میری بندی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میری بندی ہے یار یہ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کسی سے بات کر رہی ہے تو لڑکا اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مردوں کی غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے کہ لڑکوں کے اندر غیرت بہت ہوتی ہے کہ یار میری بندی ہے، یہ اس سے بات کر رہی ہے، اس سے اب بات نہیں کرنی ہے۔ آپ بھی اس دنیا میں رہنا دیکھ رہے ہوں گے۔ اصل میں شادی اس عورت کی تو ہو رہی ہے لیکن چوٹ ان کو پڑ رہی ہے کہ تم کس کی اترن استعمال کرنے جا رہے ہو، وہ کس کے پاس سے آ رہی ہے۔ تو یہ عورت کی سزا نہیں ہے، اصل میں ان حضرت کی سزا ہے جو اتنی غیرت کو دبا کے دوسرے انسان کے پاس سے بیوی ہو کے آ رہی ہے، اب اپنے نکاح میں لینے جا رہے ہیں۔ تو وہ ٹارچر یا وہ جو تکلیف ہے وہ عورت کو نہیں ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ مرد کے لیے ہی ہے۔ اس کو ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے، وہ ان حضرت کا نقصان ہو رہا ہے جو کسی کو اترن اب استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں حلالے کے تعلق سے یا طلاق کے تعلق سے، کبھی ضرورت پڑے تو اپنے پہلے علماء سے رجوع کریں تاکہ آپ اس چیز کو بھی صحیح طریقے سے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہاں، اس میں ایک چیز اور، جب 3 طلاق کا بل پاس ہوا تھا تو اویسی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ طلاق کے بعد اسلام کے اندر پورا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی مینٹیننس نہیں دینا ہے، طلاق ہوئی، عدت گزری، معاملہ پورا ختم، اب شوہر بیوی وہ نہیں رہے۔ لیکن اتنے ٹائم جو ہے ہمارا بی جے پی حکومت والوں نے بھائی ایسے کر کے نہیں مینٹیننس دینا ہے، مینٹیننس دینا ہے آپ کو۔ اس کا نقصان کس کو ہوا ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بنگلور میں وہ بندہ جو ہے مینٹیننس کے نام پہ وہ سولی چڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا؟ شادی کری، کتنے نہیں کرکٹر کے ساتھ ہوا، شادی کری، اس کے بعد بھاگ جا رہی ہے، اتنے کروڑ روپے چاہیے مینٹیننس کے نام پہ۔ اسلام کیا کہہ رہا؟ طلاق ہوئی، مینٹیننس ختم، 3 مہینے تک ہے کھانا خرچہ، اس کے بعد معاملہ ختم، تم اپنے گھر۔ اب ان نے جو ہے ایک ارا مول لے لیا۔ اس کا نقصان مسلمانوں کو نہیں ہوگا، مسلمانوں میں طلاق کی در بہت کم ہے، اور آپ نے بہت اکا دکا سنی ہوگی۔ جتنے یہ پیسے والے تھے بیچارے یہ پھنسے مینٹیننس کے نام پہ۔ دیکھو بنگلور والے کا سنا ہوگا آپ نے، اور جو ہے 2-3 کھلاڑی بھی ہیں ہمارے، وہ آئی 2-3 سال لگی، اس کے بعد وہ چلی گئی اور کہا ہمیں 60 کروڑ روپے مینٹیننس کے نام پہ چاہیے، اب بیٹا کماتی ہو۔ تو ایک الگ سے جو چیز سر پہ لا دی جس کا نقصان اتنے ٹائم تو بھائی قانون بنا دیا آپ نے مینٹیننس دینا ہے۔ اب مودی جی کی تو بیوی نہیں ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، اب جس کی بیوی تھی جو بھاگی ہے وہ مینٹیننس مانگ رہی ہے، اب بیچارے جو ہے کما کے رکھ کم رہے ہیں، مینٹیننس میں زیادہ دے رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگ اس دنیا میں۔ تو اسلام نے صاف کہا طلاق کے بعد کوئی مینٹیننس نہیں ہے، معاملہ ختم۔ تو اسلام کی روشنی میں جب ہم کام کریں گے تو ساری چیزوں میں سکون رہے گا، اور جیسی ہٹیں گے ویسی ساری چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی۔ اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔